اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کہا جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور اماں حوا کو جنت میں رہنے کا حکم سنایا اور ابلیس کو جنت سے بے دخل کر دیا تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی اور وہ اپنی اس دشمنی کی آگ میں جلنے لگا اور ہر وقت اس طاق میں رہنے لگا کہ کیسے ان کو جنت سے نکلوائے۔ اب یہ مقصد پورا کرنے کے لیے اس کو کسی مدد کی ضرورت تھی تاکہ وہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا تک پہنچ سکے۔ ابلیس کی مدد کس نے کی اور اماں حوا تک پہنچنے میں کیسے کامیاب ہوا؟ وہ بدقسمت جانور کون کون سے تھے؟ یہ سب کچھ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا فرمایا، اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا۔ وہ دونوں جنت میں بہت ہی پرسکون رہتے تھے، بہت ہی لذیذہ میوے پھل کھایا کرتے تھے، لیکن ایک درخت کا پھل جس کو کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، وہ پھل یا اناج گندم تھا، چونکہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا تھا، جس کی وجہ سے شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی۔ شیطان یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دے اور ساتھ میں اماں حوا کو بھی جنت سے نکال دے۔ شیطان کو یہ علم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے لیکن گندم کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو شیطان انتقام کی آگ دل میں لیے جنت کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا اور 300 سال تک وہاں بیٹھا رہا۔ ایک دن اچانک سے مور جنت سے باہر گیا تو شیطان اس کو دیکھتے ہی بہت خوش ہو گیا۔ شیطان اس کو دیکھتے ہی پوچھا، اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ مور نے جواب دیا، میں مور ہوں۔ شیطان بڑے ہمدردانہ لہجے سے مور کو کہنے لگا کہ تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ، میں تمہیں 3 ایسی چیزیں بتاؤں گا جن سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے۔ شیطان کی یہ باتیں سن کر مور لالچ میں آ کر شیطان سے کہنے لگا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت میں لے جاؤں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے، وہ شاید تمہاری مدد کر سکے۔ اس کو ساری باتیں بتائیں۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں سے بہت خوش ہو گیا، پھر شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو گیا اور یوں شیطان اپنے جال میں کامیاب ہو گیا اور وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ شیطان انسانی شکل میں آنے کے بعد اس نے اماں حوا کو ورغلانے کی کوشش کی اور کہنے لگا، اگر آپ نے اس درخت کا پھل نہ کھایا تو آپ کو جنت سے نکال دیا جائے گا۔ اماں حوا بولیں، یہ درخت تو ممنوع ہے، اس کا پھل کھانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ ابلیس دوبارہ بولا کہ اس درخت کا پھل نہ کھایا گیا تو آپ کو اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا جائے گا۔ ابلیس ملعون آخرکار اپنے مکر میں کامیاب ہو گیا اور اماں حوا نے اس کی باتوں میں آ کر ممنوع درخت کا پھل کھا لیا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچی اور فرمانے لگی کہ میں نے اس درخت کا پھل کھا لیا ہے جسے کھانے سے منع فرمایا گیا ہے، اور آپ بھی اس کا پھل کھا لیں تاکہ ہم ہمیشہ جنت میں رہ سکیں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمانے لگے، ہائے افسوس، تم نے یہ کیا کر دیا؟ ابلیس کے مکر میں آنے والی اماں حوا نے سیدنا آدم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ وہ بھی اس درخت کا پھل کھا لیں۔ پھر آدم علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا اور پھر آپ دونوں کو جنت سے بے دخل کر دیا گیا۔ مور یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا کیونکہ مور بھی ابلیس کے مکر میں آ گیا تھا، اس لیے مور اور اس کا ساتھ دینے والے سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ یوں سیدنا آدم علیہ السلام، اماں حوا، مور اور سانپ جنت سے اتر کر زمین پر آ گئے۔ حضرت ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جنت میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس وقت ابلیس نے ان دونوں کے پاس جنت میں جانے کا ارادہ کیا تو جنت کے محافظوں نے اس کو جانے سے روکا، بس وہ سانپ کے پاس گیا۔ اس وقت سانپ اونٹ کی مانند 4 پاؤں والا خوبصورت جانور تھا۔ ابلیس نے اس سے کہا وہ اسے اپنے منہ میں رکھ کر جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لے جائے، سو سانپ ابلیس کو اپنے منہ میں رکھ کر جنت میں داخل ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آنے کے بعد 300 برس تک ندامت کی وجہ سے سر اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھا اور روتے ہی رہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے عاجزی اور معافی کے لیے چند کلمات سیکھ لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔